السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثۃ بدعۃ وان كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید کائنات امام الاولین والآخرین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نوح تک، جناب نوح سے جناب ابراہیم تک، جناب ابراہیم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہم السلام پر اللہ نے وحی نازل کی، جو وحی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی بھیجی۔ وہ کیا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے شرک کیا ہم آپ کے تمام اعمال برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں توحید کے حوالے سے مختصراً گفتگو کی ہے۔ آج اس کا سب سے اہم ترین پہلو توحید باری تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات، آپ پر جو وحی نازل کی گئی اس کے اندر توحید کی خاطر خواہ وضاحت کی گئی۔ اور اللہ نے یہ فرمایا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وہی احکامات نازل کیے ہیں توحید کی بابت جو آپ سے پہلے نازل کیے تھے۔ اب کسی مسلمان کے گمان میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی کر سکتے۔ یہ سخت بات جو بیان کی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو اور پڑھنے والوں کو اور جن کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو ڈرایا جائے
کہ جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے اگر یہ پیغام پہنچانے والا بھی اس کو نہیں مانے گا تو اس کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سخت بات کی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر ایک طویل حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر اس کا 6572 ہے، عربی کتاب میں جو اس کا نمبر ہے 2577، اس میں اللہ نے اپنی توحید، اپنی بادشاہت، اپنی قوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے پہلے والے جتنے ہیں اور تمہارے بعد میں آنے والے اور تم لوگ جو موجود ہو سارے کے سارے اس ایک نیک انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، ایک ذرہ برابر بھی۔ اب یہاں پر مثال کس کی دی گئی؟ کائنات میں سب سے زیادہ نیک اور متقی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قلب اطہر سے زیادہ کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں متقی دل نہیں ہے۔ جس کا بھی معیار ہے وہ بشک انبیاء میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ اجمعین میں سے ہے، یا کوئی عام امتی ہے، یا کسی بھی نبی کا امتی ہے، کسی کے نبی کے گھر والے ہیں، تمام کے تمام کا رتبہ اور مرتبہ جناب محمد رسول اللہ سے بڑی بعد میں آتا ہے۔ اور اس کا ایک عملی مظاہرہ رب ذوالجلال نے مکی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں دکھایا تھا کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آپ کی امامت میں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ جنت میں سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا اور دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور پوچھا جائے گا، اندر سے فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ تو میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ مجھے یہ حکم تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا، کہ جنت کے دروازے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستک پہ کھلے گا۔ اور اس سے پہلے کا منظر میدان معاشر کا، تمام نبی، تمام نیک لوگ نفسی نفسی اپنی جان کی پرواہ کر رہے ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ آپ کی دعا اور شفاعت سے حساب کتاب شروع ہو اور آپ کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی، یعنی جہنم سے لوگوں کو آپ کی سفارش سے آزاد کرایا جائے گا۔ حوض کوثر کے آپ اللہ کے حکم سے اس مقام پر مالک ہوں گے، آپ کو وہ شرف ملے گا، وہ جنت کی نہر جو کوثر ہے اس کا ایک حوض میدان معاشر میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبری علی حوضی یا حوضی علی ممبری او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر حوض کوثر پر ہوگا یا حوض کوثر میرے ممبر پر ہوگا، یعنی آپ کے ممبر کو اللہ کے حکم سے حوض کوثر پہ لے جایا جائے گا، وہاں پر آپ تمام جنتیوں کو کوثر کا پانی پلائیں گے۔ جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا قیامت کی ساری ہولناکیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فضیلتیں ہیں اور بھی بے بہا بے شمار۔ قرآن میں تو اللہ نے یہ کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی کی زندگی کو فالو کیا جا سکتا ہے، کسی کی زندگی کی اتباع کی جا سکتی ہے، سب سے زیادہ حقدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کو توحید کے معاملے میں بھی بات سمجھانے کے لیے اتنی سخت بات کی۔ یہ جو وحی کا تذکرہ اللہ نے سورہ زمر میں کیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی نازل کی ہے، اور آپ سے پہلے بھی یہ وحی نازل کی گئی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے
یا کوئی شرکیہ عمل کریں گے آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور صرف برباد نہیں ہوں گے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ خسارہ پانے والے میں ہو جائیں گے۔ یہ اعلان اس کا اندیہ اللہ نے سورہ آل انعام میں بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آپ جو دعائیں کثرت سے مانگتے تھے نا، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں الہدی، کس کا؟ ہدایت کا، والتقی، اور تقوی کا، یعنی ہدایت دی ہے اللہ، اس ہدایت کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہدایت کے بعد اپنی زندگی آپ سے ڈر کے آپ کی فرما برداری میں رہ کے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والعفاف، اور ہدایت اور تقوی کے بعد جو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آئیں گی ان میں عافیت عطا فرما۔ والغنی، اور دنیا کی ہر قسم کی حرص سے، لالچ سے، ضرورت سے اللہ مجھے غنی کر دے، میری مصیبتوں کے لیے اللہ تو کافی ہو جائے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو آپ یاد کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا، تقوی کا، عافیت کا اور غنا کا سوال کرتا ہوں، غنی ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان آیات سے پہلے یہ سورہ آل انعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ تذکرہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کم و بیش 18 کے قریب انبیاء کا ذکر ہے، اولو العزم، اور آگے کیا فرمایا؟ یہ کتاب جس پہ ہم نے احکامات نازل کیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے کے سارے شرک کرتے تو ہم ان کے تمام اعمال برباد کر دیتے۔ حالانکہ یہ گمان کیا ہی نہیں جا سکتا، انبیاء سے زیادہ متقی کون ہو سکتا؟ ہر دور میں جو نبی آئے، جو رسول آئے، وہ اپنے دور کے بہترین انسان تھے، بلکہ اپنے جانے کے بعد بھی ان کی کوئی مثال جیسا انسان نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ، لیکن آپ کے بعد جو دوسرے انبیاء بھی ہیں ان کے برابر بھی کوئی امتی نہیں ہو سکتا۔ وہ امتی چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہو یا آپ کے اصحاب میں سے ہو، انبیاء کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معتبر اور عزت والے لوگ ہیں، لیکن فرمایا اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کا کام کرتا، کوئی مشرکانہ عقائد رکھتا، کوئی ایسی بات کرتا جو شرک سے متعلق ہے، ہم ان کے تمام اعمال برباد کر دیتے۔ یہ نہیں ہونا تھا کہ ان کی نیکیاں رکھ لو، کچھ گناہ معاف کر دو، کچھ گناہ پر سزائے دے دو۔ شرک ایسی قباحت ہے، ایسی ضلالت ہے، توحید کی ایسی ضد ہے، جب یہ آ جاتا ہے تو ایک وائرس کی طرح، جیسے کوئی وائرس آ جائے تو انسانی جسم کے پورے مدافعتی نظام، امیون سسٹم کو برباد کر دیتا ہے نا۔ کوئی دوائی، کوئی پین کلر، کوئی انجیکشن اثر نہیں کرتا، اللہ کی رحمت ہی ہو تو کوئی مریض بچتا ہے۔ یہ شرک ایسا وائرس ہے جو انسان کے ایمان کے دفاعی نظام کو، جو اللہ کے تقوی کی طرف اس کو راغب کرتا ہے، جو اس کی تنہائی کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو انسان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے برے کو برا کہنے کی، اچھے کو اچھا سمجھنے کی، اچھائی کے کام کرنے کی، برائی کے رکنے کی، ایمان اور حیا کی جتنی علامتیں، معیار اور خصلتیں ہیں، یہ شرک کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں لوگ اکثر مثالیں دیتے ہیں، جی مغرب میں لوگ بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے عہد کا پیمان کرتے ہیں، بڑے معاملات کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن
ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ بھی اپنے پورے عروج پر، پورے پیک پر ہیں۔ کسی ماں باپ کے سامنے نوجوان بیٹا اور بیٹی غیر محرم لڑکے اور لڑکی کو اپنے ساتھ گھر میں لے آئے، وہ بالغ ہو، ماں باپ کے سامنے اپنے کمرے میں بیٹھ لے، ہم نے کمبائن اسٹڈی کرنی ہے، آج ہمارا فن ڈے ہے، آج ویکنڈ ہے، آج ہم نے گیم کھیلنی ہے، مووی دیکھنی ہے، کسی ماں باپ کی جرت نہیں ہے مغرب میں ان کو علیحدہ کر سکتے، کسی کو اتنا اختیار نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ مذہب اور معاشرتی معاملات ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، کچھ چیزیں کامن ہیں، کسی کو چھیڑو مت، اپنا چھوڑو مت، یہ آج مسلمانوں نے بھی وتیرہ بنا لیا ہے۔ جو جہاں پر لگا ہے ٹھیک ہے بھائی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، وہ روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، جیسے کر رہا ہے، جو طریقے سے کر رہا ہے کرنے دو۔ دین میں یہ بات نہیں ہے، دین میں صرف ایک ہی اصول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آپ جس طرح مرضی زندگی گزاریں، آپ کے مطابق ٹھیک ہو سکتی ہے، اللہ کے مطابق ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ اللہ نے دیا ہے، یہ زندگی گزارنے کا ذریعہ اللہ نے دیا ہے۔ قانون دینے والا کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جس نے انسان کو بنایا، انسان کے لیے اس کائنات کو بنایا، اس زمین کی چیزوں کو بنایا، اور بنا کر پھر اس زمین کے معاملات کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی جماعت کو بھیجا، اپنے قوانین نازل کیے، اور ساتھ کیا فرمایا کہ اب تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق۔ جو نہیں گزارے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ ضلالتوں میں، گمراہیوں میں، دنیا میں بھی اندھیروں میں، اور آخرت میں بھی اس کا مقدر اندھیرا ہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امت یدخلون الجنۃ الا من یبا، میری تمام کی تمام امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو جانے سے انکار کر دے۔ اب کتنی سادی اور سخت بات ہے، بھلا کوئی مومن بھی چاہے گا کہ میں جنت میں نہ جاؤں؟ جس نے تھوڑا بہت بھی جہنم کا تذکرہ سنا ہے، اللہ کے نبی کی باتیں سنی ہیں، قرآن میں جہنم کے عذاب پڑھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرتے۔ قیل من یابا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بدبخت ہے جو انکار کر دے جنت میں جانے سے؟ کہ جنت کون سی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا، جناب جبریل امین علیہ السلام کو بلایا، حکم دیا جاؤ جہنم کا دورہ کر کے آؤ۔ جبریل امین گئے، آ کر کہتے ہیں اللہ جہنم بڑی سخت ہے، بڑے عذاب ہیں، کوئی انسان اس میں جانا نہیں چاہے گا، برے سے برا ہو، نافرمان سے نافرمان بھی ہو، اتنے سخت عذاب ہیں۔ پھر حکم دیا جاؤ جنت کا چکر لگا کر آؤ، جنت کو دیکھو۔ جبریل امین جب جنت سے ہو کے آئے تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی سہولتیں ہیں، کوئی بندہ بھی اس میں جانے سے انکار نہیں کر سکتا۔ جس میں تھوڑی بہت بھی عقل ہے نا، اس کا یہ آسان ترجمہ ہے، تھوڑی بہت بھی عقل اور ایمان ہے نا، وہ کبھی بھی جنت میں جانے سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انکار کریں گے لوگ۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس کے سامنے میری حدیث آئی، میرا حکم آیا، میری سنت آئی، اس نے مان لیا، اس نے اقرار کر لیا۔ اور جس نے کہا نا کہ جی یہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے مولوی صاحب نے یہ بات کی تھی، میں نے ٹی وی میں مفتی صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے سنا تھا، جی ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتی ہے، آراء میں اختلاف بھی ہوتے ہیں، ایک حدیث کسی کو کوئی سمجھ آئی، کسی کو کوئی سمجھ آئی۔ یہ دین میں ایسی کوئی بات نہیں، کھلم کھلا ہر چیز آسانی سے سہولت کے ساتھ میسر ہے۔
اب کوئی ڈٹ کے نافرمانی کرے تو اس کے لیے اللہ کے رسول 1450 سال پہلے فرما گئے، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا، نافرمانی کی، اس نے اپنی زبان سے تو نہیں، اپنے عمل سے کم از کم یہ اقرار کر لیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میدان معاشر میں میں حوض کوثر کے پاس کھڑا ہوں گا، میرے پاس میرے امتیوں کو لایا جائے گا، میں دور سے پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں، میرے اور ان کے درمیان جب وہ قریب آئیں گے دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو یہ اعزاز ہوگا، میدان معاشر میں انہیں یہ نمایاں فضیلت دی جائے گی کہ وضو کے اعضاء دھونے کی وجہ سے یہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور جو بدقسمت نماز نہیں پڑھتا، جو جمعے اور جمعے کا نمازی ہے، اس کا کیا چمکے گا؟ جس نے ہفتے میں ایک پڑھنی ہے، سال میں 2 عیدیں پڑھنی ہیں۔ صحابہ کرام تو ایسے شخص کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ تابعین، تبع تابعین، محدثین کہتے تھے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کے جنازے میں نہ جاؤ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنے نماز کے پابند ہیں، کتنا شوق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا، لیکن میدان معاشر میں اگر یہ چیزیں ہی نہ چمکتی ہوئی وضو کی اعضاء، جمعے کے جمعے مسجد میں آنا ہے، نہا دھو کے خوشبو لگا کے خط کر کے صاف ستھرے ہو کے، باقی پورا ہفتہ پتہ ہی نہیں ہے، پورا ہفتہ مسجدیں خالی ہیں، ایسے کہ نعوذ باللہ کسی نے مسجدوں کو تالا لگایا ہے۔ اپنے ایمان کو ہم نے خود تالا لگا دیا ہے، اور جس ایمان کو ہم 7 دن 6 دن سلائے رکھتے ہیں، 7ویں دن اس کی چابی کھولتے ہیں، اس ایمان کے اوپر ہم کیا انحصار کریں؟ وہ کیسے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں فضیلت دے گا؟ نبی رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، میں پوچھوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں نا میرے پاس آنے کو، انہیں کیوں روکا گیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو علم نہیں۔ ابھی تو ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے کئی دوست بھائی کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، ان کو سارے امت کے حال احوال پیش ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ پتہ چل رہا ہے انہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرشتے کیا کہیں گے میدان معاشر میں؟ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے بعد یہ لوگ دین میں نئے کام ایجاد کرتے رہے، بدعات، خرافات، اپنے پاس سے جو دل کیا نیکی اور عبادت کے نام سے ایجاد کر لیا۔ اس کی بڑی مثال شب برات، شب معراج، اس کی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے پوری 23 سالہ زندگی میں نہیں کی۔ معراج کے واقعے کی آج تک کسی کو تاریخ نہیں پتہ، صحابہ کو نہیں تھی پتہ، ان میں اختلاف ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ رمضان میں ہوا، کچھ کہتے ہیں محرم میں ہوا، کچھ کہتے ہیں شعبان میں، کچھ کہتے ہیں رجب میں۔ ہم نے اس کا دن بنا لیا 28 رجب، پوری رات جاگنا ہے، جاگ کے عبادت کرنی ہے، صبح روزہ رکھنا ہے۔ شب برات ہے 15 شعبان، اللہ کے نبی نے پوری زندگی اس کی عبادت نہیں کی۔ کوئی ایک ضعیف حدیث دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے اس پوری رات کو جاگ کر عبادت کی ہو، کچھ نہیں ملے گا حدیث کی کتب۔ ایک موضوع من گڑت حدیث نکال لی ہے، 15 شعبان کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، جنت البقیع قبرستان البقیع میں چلے گئے۔ بی بی عائشہ پیچھے چلی گئی رضی اللہ عنہا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ رات کی پہر یہاں پر قبروں میں کیا کر رہے ہیں، خیریت ہے؟ نبی مکرم نے فرمایا آج کی رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر جو ان کے بال ہیں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس روایت کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، من گڑت موضوع روایت ہے۔ اس کے راوی کذاب، جو راوی خود حدیثیں گڑا کرتا تھا، جیسے آج ہمارے لوگ مذاق میں نہیں بڑا بڑا جھوٹ بول دیتے، صرف کیا ہے ذرا محفل جمی رہے، ذرا محفل میں میرا روب رہے گا ذرا۔ وہ پوری زندگی گاڑی نہیں چلائی اور بیٹھ کے کہتے ہیں جی دیکھو میں پراڈو میں ہو کے آیا، چلائی بڑی زبردست چیز ہے، آپ کو کیا پتہ ہو، خود پوری زندگی شاید مہران نہ چلائی ہو، صرف لوگوں میں دوست جمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے ایسے بھی بدبخت لوگ گزرے جنہوں نے صرف اپنی مشہوری کے لیے، اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنے کے لیے
اپنے پاس سے روایتیں گڑھی۔ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا جائے گا تو آپ فرمائیں گے انہیں دور کر دو، رد کر دو، میں ان کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو کس منہ سے ہم کہتے ہیں جیسے بھی ہیں تیرے امتی ہیں، جیسے بھی ہیں امتی نہیں ہیں، ویسے ہیں جیسے تو نے سکھایا ہے، جیسے اللہ کے نبی کی اطاعت صحابہ نے کی ہے، تابعین تبع تابعین نے کی ہے، اگر ویسی کی ہے تو پھر یہ ہم کلیم کریں گے اللہ آپ کے نبی کے امتی ہیں۔ لیکن اگر بدعات میں، خرافات میں، بے نمازی کی زندگی گزار کے گئے تو کیا بنے گا؟ غارت، پوری زندگی ضائع، اپنی طرف سے جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ، اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے لوگ، کمریں دوری ہوگی ہوں گی، بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن پوری زندگی دین نہیں پڑھنا نہ سیکھنا۔ کیوں جی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بڑھاپے میں آ کے دین سیکھ رہا ہے، اس کو پوری زندگی ہوش نہیں آئی۔ بھائی سیکھو بڑھاپے میں دین، کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا بوڑھے صحابی کوئی نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ بڑھاپے کی حالت میں مسلمان ہوئے، حضرت ابو سفیان بوڑھے تھے، اور بھی کثیر تعداد میں صحابہ کرام ہیں بڑھاپے میں دین سیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہے۔ ہمیں کیوں شرمندگی آتی ہے؟ ہم نے لوگوں کو مار کے منہ دکھانا ہے، ہم نے لوگوں کو حساب دینا ہے، ہم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ جو وقت ملے اس وقت کو غنیمت جانیے، اللہ کے دین کو سیکھیے۔ یہ دنیا کے لوگ ہمیشہ آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ دنیا کے لوگ اپنی عزت کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں دین کا نام لے کے، اپنی گدیاں چمکانے کے لیے، اپنے آستانے چمکانے کے لیے بڑا بڑا دجل اور فریب کرتے ہیں، خود ساختہ اعمال دین میں نکال دیے ہیں۔ آسان ترین مذہب دنیا کا اسلام ہے، لیکن آج مشکل ترین بنا دیا گیا۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں نہ پڑھو، عشاء کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج امت میں کم از کم 70-75% لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ 17 رکعتیں پوری نہ پڑھو تمہاری عشاء ہی نہیں ہوگی۔ اور کس نبی نے تمہیں سکھایا ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں؟ وطر کے بارے میں صرف اللہ کے نبی کی یہ تاکید ہے کہ اے ابو ہریرہ، وطر کو اپنی رات کی آخری نماز بنانا۔ اگر نفل پڑھنے ہیں نا تو وطر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ باقی 4 فرض ہیں، 2 سنت مؤکدہ ہیں، بہتر ہے کہ پڑھ لی جائیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا، 4 فرض پڑھ لیتا ہے، اس کی عشاء کی نماز مکمل ہے۔ جو کہتا ہے نا نہیں مکمل، اس کو کہو بھائی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، تجھے کس نے اختیار دیا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اپنی بات کرتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری داڑھی کسی قدر کی نہیں، تیرا جبہ امامہ کسی قدر کا نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تو اللہ کے رسول کی بات کے خلاف بات کرتا ہے۔ آج ہماری مصلحتوں نے، جھوٹی مصلحتوں نے دین کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آج دین پر چلنے والے کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں یہ اپنے پاس سے نئی باتیں کر لیتا ہے، حدیثیں گڑھ لیتا ہے۔ کیوں؟ نہ پوری زندگی حدیث پڑھی، نہ سنی، نہ کسی نے پڑھائی، اپنی مطلب کے 2-3 فتوے مسئلے یاد کر لیے، حاجی صاحب بن گئے، مفتی صاحب بن گئے، حافظ صاحب بن گئے، جو دل کیا۔ خاندان کا بڑا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، خاندان کے بڑے بزرگ ہیں، پاس بٹھا کر قرآن کھولیے، ناظرے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، پوری زندگی میں شاید 10 پاروں کا بھی ترجمہ نہ پڑھا ہو۔ اب تو حالت اتنی بری ہے، ایسے مسلمان بھی ہیں کسی نے 1 پارہ بھی شاید ترجمے سے نہ پڑھا ہو، تفسیر تو بڑی دور کی بات ہے۔ نماز کے اوپر کبھی کوئی حدیث پڑھی ہو؟ کوئی نہیں۔ اور پھر ہم کہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں رسول کے امتی ہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں اپنی اللہ کے لیے دے دیں، اللہ کی توحید کے لیے جانیں دیں، وہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دنیا سے گئے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، ابو ذر غفاری، خالد بن ولید رضی اللہ عنہما، کثیر تعداد ہے صحابہ کی، اللہ کے ڈر اور خوف سے روتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں کہ اللہ ہمیں شاید معاف کر دے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ وہ لوگ جو تقوی کا معیار تھے، وہ لوگ جن کو قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئے جو اللہ کے نبی کے کہنے پر ایمان لے آئے ہیں، تب ہدایت پاؤ گے۔ ان کا حال کیا تھا اور ہمارا کیا ہے؟ یہی وہ ہدایت ہے اللہ جس کو فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اور سورہ انعام میں بھی اس کا تذکرہ ہے یہدی بہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اعلیٰ گھرانے کا ہے، کوئی ادنا گھرانے کا ہے۔ اب دیکھیے نا، سیدنا بلال بھی تو ہے نا، سارے صحابہ کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ بلال کون سے بڑے گھرانے سے تھے؟ حبشہ کے غلام تھے۔ اگر نہیں یقین آتا، آج کل حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے، ایتھوپیا کے لوگوں کو جا کر نیٹ پہ سرچ کر لیجیے، کالا رنگ، موٹے نئے نقش، بڑے بڑے نتھنے، کوئی دنیاوی بظاہر خوبصورتی نہیں ہے، غلامی کی زندگی میں آئے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت اور اطاعت اتنی تھی، فرما برداری میں ایسا مقام پایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ واپسی پہ پوچھا، اے بلال، میں نے جنت میں اپنے سے پہلے آپ کے قدموں کی آواز سنی ہے، تقویٰ کتنا بہتر تھا، وہ تقویٰ کیسے ملا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملا۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جو قریش النسل ہیں، اللہ کے نبی کے قبیلے کے لوگ ہیں، اعلیٰ قبیلے کے لوگ، انہیں اپنا سردار کہتے ہیں۔ یہ ساری توحید کی برکتیں ہیں، یہ ہدایت کی برکتیں ہیں۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی ایسی باتیں کریں جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے؟ جی لات منات عزا کو بھی مان لیں، وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو رب نہیں مانتے، لیکن اللہ کی قربت کر لیتے۔ آپ ان کی بھی اہمیت مانیں، ہم کہیں گے اللہ ایک ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ سے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے نیک بندے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے تقرب والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ الحاقہ میں، سورہ نمبر 69، آیات نمبر 44، 45، 46، 47، 48، ان آیات میں اللہ نے بڑی سخت بات بیان فرمائی، اگر آپ بھی ایسی باتیں کریں جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، لَأَخَذْنَاهُمْ مِنْهُمْ بِالْيَمِينِ، لَأَخَذْنَاهُمْ مِنْهُمْ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں، پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم آپ کی وہ جو شرگ ہے وہ کاٹ دیں گے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور اس میں سے ہمیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کس کے لیے؟ اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ میں نے پہلے آپ کو حدیث بیان کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے متقی جناب محمد رسول اللہ، سب سے بہترین دل، متقی دل جناب محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن اللہ کو توحید کے موضوع پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ نے اتنی سخت بات بیان کی ہے، اوپر پہلے سورہ زمر میں فرمایا اگر آپ شرک کرتے تو ہم آپ کے سارے اعمال برباد کر کے خسارہ پانے والوں میں کر دیتے، اور اس کے بعد سورہ الحاقہ میں فرمایا
کہ اگر آپ بھی ایسی باتیں کریں، یہ جو مشرک باتیں کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ کے آپ کی رگیں جہاں کاٹ دیں گے، اور اس سے ہمیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا مظہر بیان کر رہے ہیں کہ توحید کے معاملے میں اللہ کے ہاں 0.1% بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ 1% تو دوسری بات ہے، 1% کا 0.1% اس کی بھی گنجائش نہیں ہے توحید میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اتنا کہا کہ تم لوگ اگر یہ کہو کہ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، وما محمد، اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بات ہرگز نہ کرو، ایسی بات ہرگز نہ کرو، بلکہ کہو ماشاء اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ جو چاہے۔ یعنی امت کو سکھایا کہ میری مرضی بھی اللہ کی مرضی کے آگے نہیں چل سکتی، میں بھی وہی کام کر سکتا ہوں جس کی مجھے اجازت ہے۔ اللہ نے اپنے معاملات میں کچھ حد رکھی ہیں، اس حد کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا۔ وہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کو حدیث بیان کی تھی نا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ میدان محشر میں آپ کو روک دیا جائے گا، حکم ہوگا کہ اب اس شخص کو آپ جہنم سے نہیں نکال سکتے جس کو قرآن نے منع کر دیا ہے۔ قرآن نے کس کو منع کیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہو گئی ہے، وہ جتنا مرضی نیک ہو، جو مرضی نیکیاں کرتا پھرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے کے گئے ہیں، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے کہنا بھی ہے تو یہ لفظ کہہ، ما شاء اللہ ثم شاء محمد، اللہ جو چاہے اور پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ یعنی پھر کے الفاظ کیوں سکھائے کہ اگر اللہ چاہتا ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا، اور اگر اللہ کی اس میں کوئی محبوبیت مقبولیت نہ ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی مثال سورہ الکہف کے اندر اس کے شان نزول کا ہے۔ یہودیوں نے آ کے سوال کیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں بتا دوں گا، کتنے دن وحی نہیں آئی، پھر آخر میں کیا ہوا کہ آپ باتوں کے ساتھ کیا کہا کریں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ اللہ نے وقت وقت کے ساتھ توحید سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیان کرنے والے کو اور اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالۃ ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر اعداء الدین، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی، وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں،
فلسطین میں، شام میں، پاکستان میں، کشمیر میں، جہاں پر بھی مظلوموں پر اللہ ظلم ہو رہا ہے، مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر ظالموں کو، غاصبوں کو آپ نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا، اس کو اسلام کا مرکز بنا، عالم اسلام کو اکٹھا کرنے والا اور عالم اسلام کی قوت بنا۔ اے اللہ جتنے مسلمان ہمارے نمازی عزیز ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد دی ہے سب سے پہلے والدین کو نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا، اور اس کے بعد ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا۔ اے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پچھلوں کا، ہمارے آنے والوں کا، موجودہ نسلوں کا اللہ سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے۔ اے اللہ جن کو مالی حوالے سے، گھریلو حوالے سے، معاشرتی حوالے سے پریشانیاں ہیں، لڑائیاں جھگڑے تکلیفیں ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو اسلام والا، امن والا گھر بنا۔ اے اللہ طرفین کو، خامدوں کو اور بیویوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی اور خیر کرنے والا بنا۔ اللہ والدین کو بچوں کے ساتھ خیر کرنے والا بنا، بچوں کو والدین کے ساتھ خیر کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو جو حاجات، مناجات، ضروریات تیرے در پہ لے کے آئے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ بہتر جاننے والے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، عالم الغیب ہیں، اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ایک ہمارے نمازی نے سوال کیا ہے، امامت کروانے کے کیا اصول ہیں؟ جو امامت کروا رہا ہو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا اصول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کے امامت اور خطابت کا کیا ہے؟ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسرا، وہ نماز اور جو بھی واعظ و نصیحت ہے قرآن و سنت کے مطابق کرے، اپنے پاس سے کوئی باتیں نہ کرے۔ اور تیسرا، جو نمازیوں کے لیے ہے اصول، اگر امام میں بشری حوالے سے کوئی کمی کوتاہی ہو نا، اس کو زندگی موت کا مسئلہ نہ بنایا کرے، کیونکہ امام بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس کے بھی آپ کی طرح بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہے، والدین ہیں، وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے، مقروض ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی امام مسجد کے خرچے نہیں ہوتے، ہمیں خرچے نظر نہیں آتے، ہمیں 5 سال کے بچے کا خرچہ نظر آتا ہے، لیکن 5 نمازوں کی ڈیوٹی دینے والے امام کا خرچہ نظر نہیں آتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم ایسے بدبخت مسلمان بن گئے ہیں جو مسجدوں کی حفاظت کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے اماموں کی اور خادموں کی غلطیاں نکالتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ میرے کے اندر کیا خامی ہے۔ آپ کا امام عقیدتاً ٹھیک ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے، یہ کافی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس کا لباس شرعی ہونا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھے جو اللہ کے نبی کا حکم ہے، مرد کے لیے لازم ہے، نماز میں بھی اور عاملات میں بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ علی نماز میں اور غیر نماز ہر حالت میں ٹخنوں سے اوپر اپنا تہبند رکھا کرو۔ یہ کسی مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے بدبخت ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو پانچی اوپر کر لیتے ہیں۔ حضرت علی سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، ہم حضرت علی کے بڑے دیوانے ہیں، لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن اسلامی اسٹیٹس سے بڑے ہوتے ہیں، حضرت علی کا مقام بیان کرے، جی فضیلت بیان کرے۔ حضرت علی کو پہلے پڑھو تو صحیح، حضرت علی سے بڑا متبع رسول نہیں تھا کوئی۔ حضرت علی نے آج تک اپنے گھر والوں کو کوئی غلط بات نہیں کی۔ تم لوگ علی کا نام لے کے بیویوں کو گالیاں نکالتے ہو، ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہو، بچوں کو مارتے پیٹتے ہو۔ تو برائے مہربانی یہ 2-3 چیزیں ضروری ہیں، اس کو دیکھیں۔ اگر کوئی بشری حوالے سے کمی کوتاہی ہو تو علیحدہ ذکر کر لیا کریں۔ امام، خطیب، مدرس، مسجد کا خادم یہ بھی انسان ہے، اللہ کے لیے انہیں انسان سمجھے، فرشتے نہ سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے
کام کرنے والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔